نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اسلام میں مساجد کا ایک بہت اہم مقام رکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے مسلمان کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اور اللہ پاک نے جب دنیا کو قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا تو جو پہلی چیز تعمیر فرمائی وہ بیت اللہ ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر دوسرے نبیوں نے بنایا، پھر آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا۔ لیکن انسانوں کی پہلی ضرورت کا خیال یہ رکھا گیا اور انسانوں کو یہ بتایا گیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی اصول بنائے تھے کہ جن اصول کی بنیاد پر مسلمان باقی رہ سکتا ہے، مسلمان کا اپنے اللہ سے تعلق باقی رہ سکتا ہے، مسلمان کا اپنے نبی سے عشق باقی رہ سکتا ہے، مسلمان اپنی شناخت کو باقی رکھ سکتا ہے، مسلمان اپنے مسلمان پنے پر قائم رہ سکتا ہے۔ تو وہ جو بنیادی اصول آقا نامدار تاجدار مدینہ نے بنائے تھے، اس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ امت کے ہر فرد کا تعلق مسجد سے اتنا گہرا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور قرآن نے یہ کہا انما یعمر مساجد اللہ، کہ یقیناً مساجد کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ کہ مساجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، مجھے کوئی پالنے والا ہے، مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے، میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، بہت وقت کے لیے آیا ہوں، میرا ٹھکانہ اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میرا مقام ہے، قبر میں میرا راستہ پڑنا ہے، صراط سے گزرنا ہے، دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ بہت مختصر، بہت چھوٹی، بہت ٹیمپریری اور بہت عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ جن کے صدقے میں دنیا وجود میں آئی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، جن کے جوتوں کے صدقے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ نبی خود اپنی مسجد کی تعمیر کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پتھر لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مساجد کا مقام اتنا ہے کہ نبیوں کا نبی اور نبیوں کا سردار اور وجوہ کائنات خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمائے اور ہجرت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو قبا ایک مقام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بعض کتابوں میں 7 دن لکھا ہے، بعض کتابوں میں 14 دن لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تو قیام فرمانے میں آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد تعمیر فرمائی اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو
کہ تمہارے محلے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے کلچر میں، تمہارے خاندان میں سب سے ضروری یہ ہے، جہاں تمہیں جم کی فکر ہے، دواخانوں کی فکر ہے، اسکول اور کالج کی فکر ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے محلے اور تمہاری سوسائٹی میں مسجد کا قیام ضروری ہے، مسجد قائم ہونا چاہیے۔ اگر مسجد قائم نہ ہوئی تو اللہ کے عذاب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے فرمایا جہاں 3 مسلمان رہتے ہوں اور وہاں جماعت سے نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ تو مساجد کی تعمیر ایک بہت بڑا کام ہے۔ دنیا میں بہت مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کروڑ پتی اور بہت اپنے آپ کو دلہن خاں سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں مال کو ضائع کر رہے ہیں، رنڈیوں کے نچانے پر اپنے مال کو لٹا رہے ہیں، اور بامود اور بموں کے جلانے میں اپنے مال کو لٹا رہے ہیں، اور نام نمرود کے لیے اپنے مال کو لٹا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے مسجد غوث کی تعمیر کرنے والوں، تم نے وہ صدقہ جاریہ کیا ہے، خدا کی قسم تم قبروں میں پڑے ہوگے اور تمہاری قبروں میں اس کا ثواب پہنچ رہا۔ ایک بڑا کام اللہ نے تم سے لیا ہے۔ مسجد کی تعمیر معمولی بات نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیلا مجنوں کی داستان نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ کیسے اللہ؟ بادشاہوں کے بادشاہ، ولیوں کے ولی، صدیوں کے صدی، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، سوئی سے لے کر ایٹم تک، پانی کی بوند سے لے کر ڈھاکے مارتا سمندر تک، سب اللہ کا محتاج ہے۔ اب تک جو ہوا ہے اسی اللہ نے کیا ہے، ابھی جو ہو رہا ہے وہی اللہ کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب وہی اللہ کرے۔ اس اللہ کا گھر تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے مسجد غوث کی تعمیر کی ہے۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اللہ ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ لیکن میرے بزرگوں، صرف مسجد کی تعمیر کر دینا کافی نہیں۔ اب ذمہ داری ہماری شروع ہوتی ہے۔ جنہوں نے مسجد بنا دی انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا، آپ کو ایک مقام دیا، ایک گھر دیا، ایک ٹھیا دیا، ایک ٹھکانہ دیا، ایک اسپاٹ دیا کہ آؤ اللہ کے بندو، تمہاری جو پریشانی ہو، تمہاری جو حاجت ہو، تمہاری جو مجبوری ہو، تم پر جو گزر رہی ہو، آؤ خدا کے دربار میں اور ٹیکو اپنا ماتھا اور اٹھاؤ اس اللہ کے سامنے ہاتھ کہ اے اللہ ہمارے مسئلے کو حل فرما دے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار کی پکار سننے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اب گٹھیا فراہم کیا ہے، اب اس کے آداب ہیں، ان آداب کا رعایت رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو یہاں پر بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ یاد کریں تو ان کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، میرے بچپن کے زمانے میں دیکھتا تھا کہ مسجد کے سامنے سے اگر کسی ہندو کی بارات جاتی تھی تو وہ مسجد کو دیکھ کے بینڈ باجا بند کر لیتا تھا۔ یہ ادب تو ہندوؤں میں تھا، پھر ہمارا کیا حال ہے مسجد کا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ مسجد میں اللہ کے نام کو بلند کرو، اور مسجد میں اللہ کے نام کو، اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی تلاوت کو، اللہ کے دین کو، اس کے لیے مسجد ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، معاف کرنا ذرا میری بات تھوڑی کڑوی ہوگی کیونکہ مجھے میٹھی میٹھی کہنے کی عادت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو مسجد کا استعمال سلب کمپلیکس، شوچالے، ٹوائلٹ، بیت الخلا کے روپ میں کرتا ہے۔ کبھی مسجد بھی نہیں آئے گا، نماز کو کبھی نہیں آئے گا، لیکن پیشاب کرنے برابر مسجد میں آئے گا۔ مسجد اس لیے بنائی گئی تو فرمایا جنہوں نے تعمیر کر دی انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا اور محلے والوں پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا، اور چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس لیے اس پر کیا ملے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں بول سکتے کہ اس کا بدلہ اللہ کیا دیں گے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ لیکن محلے والوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ کیا بڑھ گئی ہے؟ کہ مسجد دعا بھی کرتی ہے اور مسجد بد دعا بھی کرتی ہے۔
اگر مسجد کو آباد کرنے کی محنت کی جائے اور مسجد آباد رہے تو مسجد دعا کرتی ہے کہ اللہ جیسا اس نے مجھے آباد کیا ہے تو اس کو آباد کر دے. اور اگر مسجد کو ویران کیا جائے، ہزاروں مسجدیں ابھی دنیا میں موجود ہیں، کہتے ہیں نا نقشوں سے نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. اتنی مسجدیں عالی شان ابھی بھی ایسی موجود ہیں جہاں کوئی اللہ کا بندہ اپنے ماتھے کو رکھنے والا نہیں. وہاں جانور پڑے ہوئے کہ مسجد تو بن گئی ہے لیکن ویران ہے. تو اب مسجد بنانے کے بعد اب مسجد کے آداب کی رعایت ہے. جتنے مسجد کے آداب ہیں اب اتنے چھوٹے ٹیمپریری شارٹ ٹائم میں آپ کو ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا میں کہ جو کچھ مسجد کے آداب ہیں کہ مسجد کا ادب ہو، مسجد کا احترام ہو، مسجد کی عظمت ہو، مسجد کی صفائی کا خیال ہو، مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام ہو، کہ جتنے مسجد کے آداب ہیں مسجد میں آ رہے ہو تو مسلمان بن کر آؤ، جوکر بن کے مت آؤ، انسان بن کر آؤ. قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کہاں جا رہے ہو بابا؟ ایم پی، ایم ایل اے، کمشنر، ایس پی، سی ایس پی اور ان کے پاس جاتے ہیں تو سوٹ بوٹ میں، ٹائی بائٹ میں، بہترین کپڑوں میں، کپڑوں کی کریز خراب نہیں ہونا، پریس خراب نہیں ہونا، شوز کی بھی ساتھ میں میچنگ ہونا، گھڑی بھی میچنگ کی ہونا. اور اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو جو کپڑے پہن کے رات کو سوئے تھے وہی کپڑے پہن کے نماز کو آ رہے ہیں. اور عجیب کپڑے، ایسے کپڑے کہ سجدے میں جائیں تو ساری دکان کا شٹر اوپن ہے. ہلکے میں مت لو، مذاق مت کرو، دل لگی مت کرو. خدا کی عبادت کو اس کے طریقے پر کرو اللہ کے واسطے. کیوں خدا کی عبادت کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کو منانے آ رہے ہو، کائنات کے رب کو منانے آ رہے ہو، اور تمہارا حلیہ یہ ہے کہ جو پجامہ 3 دن سے تم نے دھویا نہیں ہے وہ پہن کے مسجد میں آ رہے ہو. علماء نے کہا ہے کہ جن کپڑوں کو پہن کر آدمی دعوت میں، بازار میں، آفس میں، رشتہ داروں میں جانے کو عیب سمجھتا ہو، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. آپ دیکھ لیجیے، اندازہ لگا لیجیے کتنے لوگ آپ کو مسجد میں. ارے اللہ کے بندو صدر پوچھو تو صحیح، ابھی علماء زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، جاؤ پوچھو. دین کو دین کے طریقے پر کرنا ہوگا، اسلام کو اسلام کے طریقے پر چلنا ہوگا، نبی کی شریعت کو نبی کے طریقے پر فالو کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ارے صاحب دین تو کم سے کم پڑھ تو رہے. ارے پڑھنا ہی کافی تھوڑی ہے میرے بھائی. حدیث میں آیا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. تو ایسا قرآن پڑھوائے جو لعنت کرے، ایسی نماز پڑھوائے جو اس کے منہ پہ مار دی جائے. کون بولے گا؟ ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا ان ساری چیزوں کو؟ اس لیے ابھی علماء زندہ ہیں، جا کر پوچھو. صدر کا ڈھانکنا 24 گھنٹے فرض ہے. اور صدر کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہو، یہاں سے لے کر یہ گھٹنا، اتنا حصہ ڈھانکنا نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی فرض ہے. اب لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو کون سا حصہ کھل رہا ہے بولو بھائی؟ بہت سارے لوگ وہ پینٹ اسٹائل کی پہن کے آتے ہیں. وہ جینس کی پینٹ کی ایجادی اسی لیے ہوئی ہے کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 25 دن بھی پہنے تو پتہ نہیں چلتا میلی ہے کہ صاف ہے. تو وہ پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے صدر دکھ رہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آ رہے ہو، کائنات کے مالک کے پاس آ رہے ہو، تھوڑا ادب کرو، تھوڑا اہتمام کرو، تھوڑا احترام کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. ایک کپڑا ایسا بنا لو جو نماز پڑھ، جس میں آگے عزت سے نماز پڑھ سکتے ہو. تو مساجد کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے. بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا ہے، گٹکا کھا کر مسجد میں نہیں آنا ہے، سگریٹ پی کے مسجد میں نہیں آنا ہے، کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا ہے. تو کیا مطلب نہیں آنا پھر مسجد میں؟ میں تو سگریٹ کے بغیر رہتا ہی نہیں، میں تو چین اسموکر ہوں. ہاں بھائی، وہاں وضو خانہ بنا ہے، وہاں جاؤ، تھوڑا دانتوں کو گھسو اور گھس کے پھر اندر آؤ. اس لیے کہ تمہاری بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہیں، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو مسجد کی تعمیر ہو گئی، ایک کام ہو گیا.
دوسرا کام ہمارے ذمہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ مسجد کی صفائی مؤذن کے ذمہ نہیں ہے، مسجد کی صفائی مسجد کے ہر مصلی کے ذمہ ہے۔ مسجد کی صفائی کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں ایک عورت جو ہے وہ آ کر مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، کچرا صاف کیا کرتی تھی، اور 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے وہ نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا بات ہے، وہ ایک عورت آتی تھی نہیں آئی ہے، تو معلوم چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی اطلاع تو کرتے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کہاں، وجوہ کائنات، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، نبیوں کے نبی، اور وہ ایک معمولی عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا تم مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کو ایک معمولی عورت کہتے ہو؟ تو مسجد کی صفائی کا ایک اپنا الگ مقام ہے، بلکہ حضرت حسین احمد مدنی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شیخ عرب اور عجم ہوئے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج میں بتا دیتا ہوں کہ میں مسجد کے ٹوائلٹ بیت الخلا کو صاف کیا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو مسجد کی صفائی تو معمولی نہ سمجھو، مسجد میں پڑے ہوئے ایک تنکے کے اٹھانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد میں شورغل نہ کیا جائے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں۔ مسجد کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کی۔ ابھی تو ہمارے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ نماز ہوئی اور بلکہ بورڈ پہ لکھا رہتا ہے نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، آقا نامدار تاجدار مدینہ کے زمانے میں مسجد ہی سب کچھ تھی۔ اللہ کے نبی کا آفس بھی مسجد تھی، وفد جو آتے تھے وہ بھی مسجد میں ملتے تھے، قرآن کے حلقے بھی مسجد میں رکھتے تھے، اور مسائل بھی وہیں سیکھے جاتے تھے، دین کے مذاکرے بھی وہیں ہوتے تھے، اور قضاء کے مسئلے بھی وہیں ہوتے تھے، نکاح بھی وہیں ہوتے تھے، شادی کے مسئلے بھی وہیں حل ہوتے تھے، 2 لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا مسئلہ بھی وہی حل ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر قیدیوں کو پکڑ کے لایا جاتا تو ان کو بھی مسجد کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا۔ 24 گھنٹے مساجد آباد رہتی تھی، کبھی نماز ہو رہی ہے، کبھی قرآن ہو رہا ہے، کبھی ذکر ہو رہا ہے، کبھی دین کے مذاکرے ہو رہے ہیں، کبھی قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں مسجد بند کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب مسجد بند کا سوال کیوں ہو گیا؟ کہ مسجد بند کا سوال اس لیے ہو گیا کہ ہمارے اپنے مسلمان مسجد میں برکت لینے آنے لگے۔ وہ برکت کیسے لیتے؟ ارے مسجد کی گھڑی کیا خوبصورت ہے، اگر گھر میں لے گئے تو کیسی برکت آئے گی، مسجد کا قالین کتنا پیارا ہے، اگر گھر میں لے گئے تو کیسی برکت ہوگی، یہ مائک کتنا اچھا ہے، اگر جمعرات بازار میں بیچ کے پیسے لے لیے تو کتنی برکت ہوگی، اور مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کی چپلیں کیا عالی شان ہے، اگر چلا کے لے کر جمعرات بازار میں بیچ دیے تو کیسی برکت ہوگی۔ کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ مسلمان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو مساجد کی اہمیت نہیں معلوم، اس کو مساجد کا مقام نہیں معلوم، اس کو مساجد کا مرتبہ نہیں معلوم، اس کو مساجد کا مقصد نہیں سمجھایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہوئی کہ مسجد کی تعمیر ہو گئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، اور تیسری بات جو بہت اہم بات اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ مسجد کے آباد کرنے کی فکر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے کہی کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ اب کتنا بڑا ہمارا محلہ اور اس میں کتنے مسلمان ہیں اور اس میں سے کتنے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ اب اس میں بھی جھگڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیری مسجد، وہ تیری مسجد، وہ فلاں کی مسجد، وہ اس کی مسجد، وہ پکوڑوں کی، وہ فلاں۔ ارے مسجد اللہ کی ہے، ان المساجد للہ۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، مسجد صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کو سنا دو۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان کا نام۔ ان کی بیوی تھی زبیدہ۔
ایک دن انہوں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق اس طرح دی کہ اگر آج شام تک تو میری مملکت میں سے باہر نہیں گئی تو تجھ کو 3 طلاق۔ اب اس زمانے میں ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، اور مملکت اتنی چھوٹی بھی نہیں تلنگانہ کی طرح اتنی سی۔ ہارون رشید کی مملکت بڑے ایریے پہ آپ کی حکومت تھی، اور مملکت میں سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، نہیں نکلے تو زکات، نہیں نکلے تو طلاق پڑتی ہے، اور رہے تو طلاق ہو گئی، نہیں نکلے تو بچ سکتے ہیں اور نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے دوبارہ لوگوں کو کہ بھائی جاؤ علماء کو بلا کے لاؤ، پوچھو مسئلے کا حل نکالو، کیا کرنا ہے۔ آپ نے غصے میں تو بول دیا، تو طلاق غصے میں دیتے، پیار سے دیتے، غصے میں ہی دیتے، پیار سے بھی طلاق دیتا کیا؟ اب غصے میں بول تو دیا انہوں نے، اب کیا کریں؟ تو کہا علماء کو ڈھونڈا گیا، اس میں بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی دیکھو امام ابو حنیفہ جن کا کوئی مثل نہیں ہے، ان کا کوئی شاگرد ہے کیا اس وقت میں موجود؟ تو بہت تلاش کیا گیا تو معلوم چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف ابھی موجود ہے۔ تو امام ابو یوسف کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہوا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہاری بیوی کو 1 رات کے لیے مسجد میں چھوڑ دو، اس لیے کہ مسجد تمہاری مملکت نہیں ہے، مسجد اللہ کی مملکت ہے۔ تو مسجد کسی کی مملکت نہیں ہوتی، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس میں کسی کی دادا گیری نہیں ہے، اس میں کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، کسی کو اور مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کو اس کے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو تیسری بات جو میں نے کہی اصل وہ یہ کہ مسجد کی آبادی کی فکر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی جگہ پر اپنا عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، لیکن وہاں پر چند قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اپنا عذاب ہٹا لیتے ہیں، یعنی اللہ نے عذاب کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ کا عذاب تلنگانہ کے سی ایم کا جیو نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کیسا عذاب ہوگا اللہ کی طاقت اللہ ہی جانے۔ اللہ نے اپنے عذاب کی ایک جھلکی دکھائی، ایسی مخلوق مسلط کی جس کو آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، سپر پاور فیل ہو گیا، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، کورونا کے آگے سب بےبس ہو گئے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور چھوٹی مخلوق ہے، اور اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو جب تم اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ فرمایا جب اللہ اپنا عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن چند لوگوں کو وہاں پر دیکھتے ہیں تو اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، جو راتوں میں اٹھ کر استغفار کرتے ہوں، اور فرمایا جو مساجد کے آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں، جو لوگ مسجد کے اندر آتے رہتے ہیں، فرمایا ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ جو مسجد میں بکثرت آتے رہتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اور فرمایا جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں۔ تو مساجد کی آبادی کی فکر ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا، ان کی خوشامد کرنا، ان کو سمجھانا، اللہ کے بندے دنیا اصل نہیں ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا کے سامانوں کو چھوڑنا ہے۔ آج تک نہ یہاں کوئی رہا ہے نہ آگے کوئی رہے گا، اچھے باتیں کرنے والے چلے گئے، ہم اور تم بھی چلے جائیں گے۔ سمجھداری اس میں ہے کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ سمجھداری اور ہوشیاری اس میں ہے کہ وہاں کی تیاری کر لو، اس لیے کہ وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ارے غیروں کو چھوڑے، تمہارا اپنا باپ تمہیں نہیں پہچانے گا، تمہاری اپنی ماں تمہیں نہیں پہچانے گی، تمہاری اپنی بیوی تمہیں نہیں پہچانے گی۔ وہ وقت تم پہ اور ہم پر آنے والا ہے، اس کی تیاری کا موقع کہ جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے،
سانس ختم، چانس ختم، اللہ نے ہم سب کو موقع دے رکھا ہے۔ دین نماز کے بغیر ہے ہی نہیں، نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جیسے انسان کے بدن میں سر ہے، ایسے دین میں نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمان کا تصور باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کو سمجھانا، ارے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایک کے گھر پر جاتے اور 70 مرتبہ گئے، اور ہر بار لوگ ان سے ایسا بہیو کرتے کہ یہ اب نہیں آئیں گے، اور اگلے دن دیکھتے کہ سرکار مدینہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بس کر، طرف کھا جا، اپنے آپ کو سنبھال لے، یہ زندگی اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پہلی بات تعمیر، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے تعمیر کرا دی۔ دوسری بات ادب، ہم میں سے ہر ایک کو مسجد کے ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور تیسری بات مسجد کے آبادی کی فکر، مسجد کی صاف صفائی کی فکر، مسجد کو اپنا گھر سمجھو۔ ایک اور جاتے جاتے بات پھر یاد آ گئی، مجھے وقت ہو رہا ہے، ایک چیز اور یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان پر سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگوں کے بھیجے ناک کے ذریعے سے بہ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ وہ عرش کا سایہ ملنے والوں میں مسجد میں اٹکا رہے، مطلب جیسے اپن نماز میں آتے ہیں اپنا دل کانٹ کر رہتا ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، والے پتہ نہیں مال آیا کہ نہیں آیا، دکان پہ گراہک آیا کہ نہیں آیا، کہاں رہتا ہے آدمی کہ ہے مسجد میں لیکن دل کہاں اٹکا ہے کہ دکان میں اٹکا ہے۔ اگر غلطی سے امام صاحب 3 رکعت پہ سلام پھیر دیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو رائٹ سائڈ والے کہتے ہیں 3 ہوئی ہے، لیفٹ سائڈ والے کہتے ہیں 4 ہوئی ہے۔ بھول تو انسان کی صفت ہے، بھولتا ہے آدمی، بھولنا کوئی بری بات نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ بھولنا نعمت ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور کوئی بھولے نہیں تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا وہ تو بھولنا اللہ کی نعمت ہے، بری بات نہیں ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مسجد میں رہتے ہیں لیکن دل دکان میں اٹکا رہتا ہے۔ صحابہ گھر میں رہتے تھے اور دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، صحابہ کاروبار میں رہتے تھے اور دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا۔ مسجد میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر اٹھائیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیے اور مسجد میں آ کے پڑ جائیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مسجد کے باہر رہیے لیکن ہر وقت مسجد کی فکر میں رہیے، ہر وقت مسجد کی آبادی کی سوچ میں رہیے، ہر وقت نماز کے وقت کی فکر میں رہیے۔ تو فرمایا ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی عظیم اور بڑی مبارک محفل ہے یہ کہ مسجد کے افتتاح کا موقع ہے۔ اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کی پوری حفاظت فرمائے اور اللہ بنانے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بس اس کی فکر کر لی جائے کہ اللہ کرے ہماری مسجد نمونہ بن جائے، اور نمونہ ایسی لگانے سے نہیں بنے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی لگاؤ مت لگاؤ، خوب لگاؤ، عالیشان مسجد بناؤ۔ جیسے اپنے گھر کو عالیشان بناتے ہو اللہ کے گھروں کو بھی عالیشان بناؤ، لیکن اس مسجد کی غذا ایسی نہیں ہے، اس مسجد کی غذا قالین نہیں ہے، اس مسجد کی غذا قال اللہ قال رسول کرنے والے رجال ہیں، لوگ ہیں، رکوع سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، امت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تیار کرو کہ ہماری مسجد مستقل اللہ کرے کہ آباد ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله
بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جبار يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ بے شک ہم بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم ہیں. اے اللہ آپ کی نعمتوں کو کھاتے رہے، آپ کی دی زمین پر چلتے رہے، آپ کی دی ہوئی سانسوں کو لیتے رہے اور آپ کا دیا ہوا پانی پیتے رہے اور آپ ہی کے ساتھ نافرمانی اور غداری کرتے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے. جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. مجمع اور تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو اپنے سے راضی کر لے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اچانک موت سے، حادثے کی موت سے، ڈوب کر، دب کر، جل کر، کٹ کر، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور تیرے دربار میں آنا ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے، اے اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، لوگ رو رہے ہوں، ہم ہنس رہے ہوں اور فرشتوں کی قطاریں ہمارا استقبال کر رہی ہوں اور ہماری روح تیرے قدموں پہ آ کر پڑ رہی ہو اور تیری طرف سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوں. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنے اپنے وقت پر ایسی موت کا فیصلہ فرما. اے اللہ تمام خوشی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے ایسی وبا بھیجی ہے، اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے، سپر پاور فیل ہو چکی ہے. اے اللہ ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے. اے اللہ پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. اے اللہ ڈرے ڈرے لوگ پھر رہے ہیں، سہمے سہمے لوگ پھر رہے ہیں. ہاسپٹل تنگ ہو گئے، جگہیں ختم ہو گئی، قبرستان تنگ ہو گئے. مولا اے اللہ ہر جگہ بیمار ہی بیمار ہیں. اے کریم آقا کرم فرما دیجئے، اللہ بس کر دیجئے. اے اللہ تیرے نبی کی امت پر ترس کھا لیجئے. اے اللہ تیرے حبیب اس امت کے لیے تڑپا اور رویا ہے. اے اللہ یہ امت آج بے یار و مددگار، بے آسرا ہے. آج اس پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، آج اس کو کوئی دھیاسا دینے والا نہیں. اے اللہ تو بے سہارا کا سہارا بن جا. اے اللہ تو اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے دے. اے اللہ اس کورونا کی وبا سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو،
اے اللہ پوری امت کو اس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس وبا کو دنیا سے ختم فرما لے، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بے شک اللہ ہم بڑے پاپی نکلے ہیں، ہم نے تیرے نعمتوں کی قدر نہیں کی ہے، اے اللہ جب مساجد کے دروازے کھلے تو ہم بازاروں میں گھوم رہے تھے، تیرے مؤذن نے پکارا تو ہم بستروں پہ سو رہے تھے، اے اللہ ہم سے بڑی ناقدری ہوئی ہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے، اے اللہ ہم سب کے لیے نبی کی شفاعت مقدر فرما دے، اے اللہ ہم سب کے لیے نبی کی شفاعت مقدر فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اعظم بھائی کے لیے بھی صحت کی درخواست آئی ہے، ان کو بھی صحت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ ہر گھر میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی اسپتال میں اور بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ بیماری بھیجنے والے بھی آپ ہی ہیں اور صحت دینے والے بھی آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ دواؤں کے محتاج نہیں ہیں، آپ علاج کے محتاج نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو حلال اور پاک طیب روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو بالغ لڑکی لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، اے اللہ جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں مولا ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے، اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں فیصلے ان کے حق میں نصیب فرما دے، اے اللہ جو بے وجہ قیدوں میں بند ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما دے، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کو بے انتہا قبول فرما، اس میں مال لگانے والوں کو قبول فرما، اس میں جان لگانے والوں کو قبول فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو قبول فرما، اس مسجد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائی اور شیدائی پیدا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کی دائی اور شیدائی فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو قبول کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ بوس بھائی کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ شیاطین کے شر سے، اے اللہ شیطانوں کے شر سے، اے اللہ فتنین کے فتنوں سے، اے اللہ دخل اندازوں کی دخل اندازی سے، بد نظروں کی بد نظری سے، فسادیوں کے فساد سے، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی مولا پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے ہم کو دیا، اے اللہ ایک عشرہ ختم ہونے پر ہے، اے اللہ ہم اپنے غفلت سے نہیں جاگے، اے اللہ ہم نے اپنی بے حسی کو نہیں توڑا، اے اللہ ہم نے اپنے رخ کو نہیں بدلا، آہستہ آہستہ رمضان کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، عشرہ ختم ہونے پر ہے، مولا کوئی عبادت ایسی نہیں جو ہم کے دربار میں پیش کر کے کہہ سکیں کہ ہم نے رمضان میں یہ کیا ہے، مولا ہم کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اے اللہ رمضان کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری ہدایت کا سامان بنا دے، ہمارے جینے کے رخ کو صحیح کرنے کا سامان بنا دے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، اے اللہ ہم بہت بنتے ہیں لیکن مولا آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، اے اللہ ہم ساری جگہ سے دھتکارے ہوئے آپ کے در پر آئے ہیں، مولا آپ بھی دھتکار دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری
ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ آقا نے جتنی خیر مانگی ہے ہم سب کو عطا فرما دے، اور آقا نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا قیامنا وصیامنا ودعانا یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله۔